دیکھو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے سسر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہوئے کتنے سال ہوئے، آج ہم ان کے لیے بیٹھے ہوئے. کوئی رب کریم ہمیں یہ دے کہ ہم ان کو دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے تمہیں اس کا کتنا فائدہ پہنچا. آج تو کیا کریں، اولیاء کی باتیں کریں، صحابہ کی باتیں کریں، تابعین کی باتیں کریں، لوگ مذاق بنا لیتے ہیں. حدیث پیش کرو، نہیں جی ضعیف ہے. ایک عجیب سا سما بن گیا. حدیث صحیح کون سی ہے؟ جس کو میں مانتا، جس کو میں نہیں مانتا وہ ضعیف. یہ واقعہ میں نہیں مانتا لہذا یہ بن گھڑتا ہے. یہ کیا طریقہ؟ حضرت امام حسن بصری تابعی ہیں، ان کے پاس اور کتنے ہی علماء نے لکھا. شیخ عبداللہ محدث اشبیلی نے العاقبہ میں لکھا، حضرت امام غزالی نے الاحیاء میں لکھا، امام قرطبی نے تذکرہ میں لکھا کہ ایک عورت آئی اور آ کے امام حسن بصری کو کہنے لگی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، کتنے دن ہو گئے، میں چاہتی ہوں اس کو خواب میں دیکھوں. ہے اچھا، آج رات کو جا اور یہ نفل 4 رکعت یوں اس طریقے سے پڑھ تو اس کو خواب میں دیکھ رہی تھی. جا کے نفل پڑھے، رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو عذاب میں ہے، اس کو تو آگ کا لباس پہنایا ہوا. اور پھر وہ آئی حضرت امام حسن بصری کے پاس کہ میں نے اس حالت میں دیکھا. امام حسن بصری نے دعا کی کہ باری تعالیٰ اس پہ کرم کر دے. دوسری رات کو دیکھا حضرت امام حسن بصری نے کہ ایک خوبصورت لڑکی بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا امام حسن بصری کو آ کے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے حضرت جی آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہتے میں نے تو نہیں پہچانا، میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جس نے آپ سے مسئلہ آ کے پوچھا. تیری ماں تو کہہ رہی تھی وہ عذاب میں ہے، وہ بڑی پریشانی میں ہے، آگ کا لباس ہے. ہاں ہاں، ایک میں تو ہے کہ ہم 70 سے اوپر کچھ لوگ تھے جو عذاب میں تھے، اور دوسرے میں کچھ ہزاروں کی تعداد میں حدیث میں ہے اس واقعے میں کہ ہم اتنے ہزار تھے اس میں جو عذاب میں مبتلا تھے. پھر کیا ہوا؟ کہاں کوئی اللہ کا بندہ گزرا ہے قبرستان سے، اس نے صرف ایک بار مصطفیٰ کریم پہ درود بھیجا اور اس درود کی برکت ہے ہزاروں لوگوں سے رب کریم نے عذاب اٹھایا. آج ہم سب اس حالت میں ہیں جس حالت میں آپ ہمیں دیکھ. تو یہ کتنا پیارا دین ہے. یہاں آپ دیکھ لیں یہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آج کل، یہ یورپین لوگ جو آج کل ہمیں ہر لحاظ سے مار بھی رہے ہیں، ہمیں جاہل بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان اسلام کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، انہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں. ان کی حالت دیکھ لیں جو ان کے بوڑھے اس دنیا میں حالت دیکھ لیں. اس دنیا میں ان کے بوڑھوں کی کیا حالت ہے، والدین کی کیا حالت ہے. ارے جو یہاں نہیں پوچھتے مرنے کے بعد پوچھے گا ان کو. جو زندہ کو چھوڑ آتے ہیں کہ گورنمنٹ پالے ان کو، اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں اللہ اکبر، کئی سال 25 30 سال وہ بیٹوں کے منہ دیکھنے کے لیے روتے رہتے، تڑپتے رہتے، اولاد ان کو منہ نہیں دکھاتی. کتنی کہانیاں، کتنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. جو زندگی میں یہ حالت کرتا ہے مرنے کے بعد ان کے لیے سالے ثواب کریں گے، ان کو دفن گورنمنٹ کرے گی، ان کی قبروں کا نہیں پتا ہوگا. تو جو زندگی میں یہ حالت ہے، فرمایا مسلمان ہو جو مصطفیٰ کے غلام ہو جو، قیامت تک اگر تمہاری اولاد بھول بھی جائے گی مومن تجھے نہیں بھولیں گے. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے رہیں. یہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتے رہیں گے. یہ پڑھتے رہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. باری تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے مومن ہو گئے سب کو بخش دے. میرے والدین کا ذکر نہیں ہے لیکن جتنے مومن ہو گئے اب ذرا غور کریں. اللہ اکبر. جب یہ دعا مصطفیٰ کریم مانگتے ہوں گے آنے والے قیامت تک کے لیے، یہ دعا کس نے مانگی؟ مصطفیٰ نے مانگی. یہ دعا قرآن میں، یہ دعا صدیق اکبر نے مانگی، یہ فاروق اعظم نے مانگی. ممکن ہے میری دعا رد ہو جائے
لیکن رب کریم کی رحمت سے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے رد کر دے گا، ہمیشہ امید رکھے میں گناہگار ہوں پر پکار تو رب کو رہا ہوں، وہ میرے گناہوں کو دیکھ کے تھوڑی قبول کرے گا، وہ اپنی رحمت کو دیکھ کے قبول کرے گا۔ وہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ آج میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ابو بکر صدیق بھی پڑھتے رہے، یہ جنید بغدادی بھی پڑھتے رہے، یہ غوث اعظم بھی پڑھتے رہے۔ میں کہتا ہوں چلو ہماری رد ہو جائیں گی، لیکن ان کی رب کا کتنی بار رد کرے گا؟ آؤ اسلام میں آ جاؤ، ان الدین عند اللہ اسلام۔ تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ابو بکر تو ہیں ہی، عمر تو ہیں ہی، غوث اعظم تو ہیں ہی، تمہارے لیے دعائیں کرنے والے جبرائیل امین ہوتے ہیں، میکائیل علیہ السلام تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آؤ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو۔ اور اسلام پھر کیسے اسلام ہو؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام قبول کیا تو پورے کے پورے پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان بنا لو۔ تو دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں اس اسلام پہ قائم رکھیں، زندہ رہیں تو اس اسلام پہ رہیں۔ اور جن بزرگوں کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے، اللہ محبوب کے صدقے آج ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں اور مصطفیٰ کریم کی نظر کرم فرما دے۔ اور جو ہم سے چاہ رہے، جتنے لوگ، میں کہتا ہوں جتنے کبھی ہم سے چاہتے تھے کہ یار یہ ہمارے لیے دعا کرے، اور کتنے لوگ مجھے کہتے، آپ لوگوں کو کہتے، مجھے ابھی بھی ایک بزرگ یاد آتے، بوڑھے تھے، ابھی میں پڑھتا تھا مدرسے تو مجھے کہتے تھے یار میری اولاد مجھے پتہ ہے مجھے یاد نہیں کرے گی، جب کبھی دعا کرنا میرے لیے بھی کرنا۔ اللہ ان سب کو جو ہم سے چاہتے ہیں، میں بھول بھی جاؤں باری تعالیٰ قیامت تک، جنہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ، آقا کے قدموں میں جگہ عطا، اور بالخصوص اس گھر میں جن بزرگوں کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہو گئے، اللہ محبوب کے صدقے جنت الفردوس میں میرے آقا کے قدموں کے نیچے ان کو جگہ عطا، اور اس گھر میں سدا رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو اللہ محبوب کے صدقے اولاد رینا عطا فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ اور اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔